ایک بار کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ کلیم یہ فرمائیے اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف رب کی وحی آتی ہے، میں دامن طور میں رب سے کلام کرتا ہوں، جو اسرار اور رموز میرے رب نے مجھے دیے وہ کسی کو نہیں دیے، مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ میں سب سے بڑا عالم۔ یہ بات کہہ دی، آسمان والے نے فوراً کہا، موسیٰ کلیم یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ اس خطہ عرضی پر ایک ایسا شخص ہے کہ جو علم میں نے اس کو دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا۔ بے شک آپ طور میں آ کے میرے ساتھ کلام کریں، کیا میں نے سارا علم کا خزانہ آپ کو ہی دے دیا؟ جو علم اس کے پاس ہے وہ علم آپ کے پاس ہے۔ کلیم اللہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، دعا کی، میرے اللہ میں چاہتا ہوں پھر میں اس شخص کو دیکھوں، اس کی زیارت کروں اور چند دن میں اس کی شاگردی میں رہوں، دیکھوں وہ کیسا عالم ہے کہ جس کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں۔ عرش والے نے دعا قبول فرمائی، فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے پھر جائیے، اور مجمع البحرین نامی ایک جگہ ہے جہاں دو دریا جمع ہوتے ہیں، فلاں فلاں نشانی ہے، وہاں آپ کو ہمارا وہ بندہ مل جائے۔ موسیٰ کلیم تشریف لے گئے، وہاں اللہ کے ایک بندے کو پایا، ملاقات ہوئی، تعارف کروایا، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس اللہ کے بندے نے کلیم اللہ کا استقبال کیا، ملا، پوچھا کیسے آئے؟ کہا جناب معاملہ یہ ہے میں آپ کی شاگردی کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا وہ جانے دیجئے، چھوڑیے ان باتوں کو، میں وہ استاد ہوں کہ آپ میری شاگردی میں نہیں رہ سکتے۔ کلیم اللہ نے اصرار کیا، انہوں نے سمجھایا کہ چھوڑیں آپ، لیکن جب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا اور فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور اے صاحب علم بزرگ میں آپ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتا۔ جب یقین دلایا کہا چلو ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، دونوں اٹھے، آگے کشتی تھی وہاں اس پہ بیٹھ گئے، کرایہ دینے لگے کہ ہم نے پار جانا ہے یہ کرایہ۔ کشتی والوں نے عزت احترام سے جگہ صاف کی، بٹھایا اور کہا کہ آپ بزرگ لوگ ہیں، ہم نے آپ سے کرایہ لے کے جہنم میں جانا ہے؟ نہیں نہیں، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیتے، فری بٹھایا عزت احترام سے۔ جب پار پہنچے، مفسرین نے نام لکھا ہے اس بزرگ کا، ایک تو موسیٰ تھے، دوسرے کا نام خضر لکھا۔ جب کشتی سے اترے، خضر نے تھیلے میں سے ایک تھوڑا نکالا نا، اور کشتی کے پھٹوں پہ دو ضربیں ادھر لگائیں، دو ادھر لگائیں، کیل نکالے اور ایک پھٹا اتار کر باہر پھینک۔ کشتی والے بھی حیران، حضرت موسیٰ بھی حیران۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہنے لگے آپ عجیب عالم ہیں، عالم ہیں کہ ظالم ہیں؟ ایک انہوں نے کشتی میں بٹھایا، کرایہ نہیں لیا، عزت کی، تقریر کی، چاہیے تو یہ تھا کہ اترتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے، ان کے حق میں دعا کرتے، بجائے ان کے لیے دعائے خیر و برکت کے، شکریہ ادا کرنے کے، الٹا آپ نے ان کی کشتی کے تختے کو ادھیڑ کر اس کشتی کو عیب زدہ کر دیا۔
اللہ اکبر. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا جناب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا میرا نبھا نہیں ہوگا. آپ بول پڑے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا. کہنے لگے لا تو آخذنی بما نسیت. اچھا جی معاف کر دیں استاد جی مجھ سے بھول ہو گئی ہے نا, اس پر مواخذہ نہ کریں, چلو آئندہ آگے چل. کشتی سے اترے آگے گئے. ایک بستی تھی, بستی میں داخل ہوئے. گلی کے اندر, بازار کے اندر, کوچے کے اندر بچے کھیل رہے ہیں. ان کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. بڑا خوبصورت گول مٹول چہرہ, کبھی یہاں بھاگتا. حضرت موسیٰ کو تمام بچوں میں سے وہ بچہ آیا, پسند آیا, اچھا لگا, خوبصورت لگا. ادھر نے اس بچے کو پکڑا, بلایا, ادھر آیا, پاس بلایا, پکڑ کر اس کی گردن کو مروڑ کر قتل کر کے پھینک قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمل کو دیکھا. کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. تو عالم ہے کہ قاتل و ظالم ہے, کیا کیا؟ یہ معصوم بچہ, اس نے تیرا کیا بگاڑا؟ تو نے اسے مار ڈالا ہے, قتل کر دیا ہے. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. پاک بچے کو کسی قصور کے بغیر تو نے قتل کر دیا. خضر نے کہا لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضور میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. ایک بات ہوئی تب بھی آپ بول اٹھے, اب میں نے ایک دوسرا کام کیا تب بھی آپ تڑپ اٹھے, اور مجھے آپ ظالم قرار دے رہے ہیں. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. کہا اچھا ٹھیک ہے, ایک چانس میں اور چاہتا, معافی دے دیں, اگر بات بن گئی تو ٹھیک, نہیں تو ایک آخری چانس. چل پڑے. سفر کر کے تھکے آ رہے, بھوک لگی ہوئی تھی. آواز لگائیو بستی والوں, ہم دور سے آئے ہوئے بھوکے مسافر ہیں, ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے. بستی میں بھی کنجوس اور بخیل لوگ بستے تھے. آوازیں دیتے رہے, کسی نے ایک لقمہ بھی دینے کے لیے آمادگی کا اظہار نہ کیا. کسی نے نہیں کہا چلو مسافر ہو, بھوکے ہو, مانگ رہے ہو, ہم روٹی کا ایک ٹکڑا ہی تو لے لیں. گھوم پھر کر ایک جگہ پہنچے, دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ٹیڑھی گرنے ہی والی. ابھی گرے, صبح گرے, شام گرے, بس وہ گرنے والی. خضر نے دیوار کو دھکا دیا اور گرا دیا. موسیٰ کہنے لگے بڑا اچھا کیا ہے, ناہنجار اس بستی کے بسنے والے جو مسافروں کو کھانے کے لیے روٹی نہ دے, ان کی دیواروں کو ہی گرانا چاہتا ہے. خضر نے کہا جناب دیوار گرائی نہیں ہے, دیوار بنانی ہے, جلدی کریں آپ, چادر اوپر کریں اور گارا بنائیں. استاد تھا, بات ماننی پڑ گئی, گارا بنانے لگے. خود اینٹیں پتھر ایک طرف کرنے لگے, دیوار صاف. کہا تم لاؤ گارا دیتے جاؤ, پتھر پکڑاتے جاؤ, میں دیوار بناتا. حضرت موسیٰ حیران, یہ عجیب استاد ہے, بستی والوں نے ہمیں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں دیا, یہ استاد ان کی دیواریں بنا رہا تھا. شاگرد تھے, بہرحال تعمیر کی استاد کے حکم لگے رہے, رات گئے تک دیوار بنا کے فارغ ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استادی دیوار بن گئی؟ ہاں بن گئی. کہنے لگے لو شیتا لتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے سکتے تھے. انہوں نے روٹی نہیں دی, آپ نے ان کی دیوار بنا ڈالی, یہ کیا ماجرا. حضرت خضر نے کہا آذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل,
اب میرا تیرا راستہ الگ ہے. اب میں آپ کو خبر دیتا ہوں بات کی حقیقت کیا ہے کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے. فرمانے لگے اما السفینۃ فکانت لغلامین اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. جس کشتی میں ہم پہلے بیٹھے تھے نا وہ بڑے مسکین لوگوں کی کشتی. ہم نے بیٹھ کر سفر کیا. جب پار آئے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا. ظالم لوگ ظالم سردار تھے جو غریبوں کی کشتیوں کو چھین لیتے تھے. میں نے چاہا کہ اس کے تختے کو اکھاڑ دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ کشتی صحیح سلامت نہیں کسی کام کی. اس طرح ان مسکینوں کی کشتی ان ظالموں کے قبضے میں آنے سے بچ جائے. اللہ نے مجھے علم دیا تھا, اس علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ پہلے میں نے ان کی کشتی کو ظالموں سے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچانے کے لیے یہ کیا. چنانچہ ایسے ہوا جب وہ آئے کشتی دیکھی کہا یہ کسی کام کی نہیں, چھوڑو, وہ نئی اچھی کشتی ہوتی ہے ہم اسے قبضے میں کر. وہ چلے گئے. اس مسکین نے پھر تختہ رکھا اور کیل ٹھوکے اور اپنا کام شروع کیا. اے موسیٰ کلیم, یہ تھی حکمت کشتی کے توڑنے کی. اب دوسرا رہا مسئلہ کہ میں نے بچے کو کیوں قتل کیا, جس کے بارے میں آپ نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, کہ آپ نے بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر دیا. اے کلیم اللہ, اس میں میرے اللہ نے جو علم مجھے دیا تھا اس کے مطابق وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا. میں نے جس بچے کو قتل کیا وہ بچہ ایک مومن نیک متقی پرہیزگار صالح ماں باپ کا بچہ تھا. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ڈر تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا نا تو اپنے مومن والدین کو بھی کفر کے اندر اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے. یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا. میں نے اس بچے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے مومن ماں باپ بچے کی جدائی کا غم برداشت کر لیں گے, لیکن اگر وہ کافر ہو گئے تو جہنم میں داخل ہو گئے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. میں نے اس بچے کو مار ڈالا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے بہتر اولاد اس ماں باپ کو دے گا جو کہ اس کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنے. باقی رہی یہ بات کہ میں نے دیوار گرائی پھر بنائی. آپ نے دیکھا کہ بستی کے لوگ کتنے سنگ دل ہیں کہ کسی مسافر کو کھانے کا لقمہ بھی نہیں دیتے. یہ دیوار اس بستی کے یتیموں کی دیوار ہے اور ان کے ماں باپ نے ان کے مستقبل کے لیے اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ کچھ مال رکھا ہوا. اگر دیوار گر جاتی بستی والے اس مال کو دیکھ لیتے تو وہ یتیموں کا مال کھا جاتا. میں نے دیوار اچھی طرح بنا سوار کر پھر استوار کر دی ہے تاکہ ان ظالموں کی دسترس سے ان یتیموں کا مال محفوظ رہے. جناب یہ ہیں وہ باتیں کہ جن کی حکمت کو آپ نہیں پہنچ سکے, لیکن میرے اللہ نے مجھے جو علم دیا اس کے مطابق ان میں یہ حکمت ہے.